وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبے میں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، یقیناً اللہ ان کے اختلاف میں فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور نہ شکرے کی راہبری نہیں کرتے۔ اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے، یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بہت قریب رکھا ہے۔ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت ہی قریب ہے۔ جو سا والی رگ ہے، جو شاہ راگ ہے جس میں سانس لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر انہوں نے یہ باتیں تراش لی کہ یہ بت جو ہیں، کافر لوگ جو تھے، مشرک مکے کے مشرک جو تھے، وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ بت ہمیں ان کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں۔ تو آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمے کے دعوے دار جو ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ ایمان کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے، اسلام کو قبول کرنے کا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شرک سے پھر بھی بچنا ہے۔ اگر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد زنا کرے تو زانی بن جاتا ہے، اگر چوری کرے تو چور بن جاتا ہے، اسی طرح اگر شرک کرے تو مشرک بن جاتا ہے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اتنا قریب ہوں تو جو ذات اتنی قریب ہو تو اس کے اور زیادہ قریب کون کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود ہماری ہر بات کو ہر وقت آل ٹائم، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کا سارا وقت جو ہے وہ حال ہے۔ ماضی اور مستقبل اور حال کا جو ہمیں کنسیپٹ مخلوق کو دیا گیا ہے، انسانوں کے لیے یہ حال، مستقبل اور ماضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے کا سارا وقت جو ہے وہ حال ہے۔ وہ ہر وقت ہر حال میں ہر انسان کی، بلکہ چرند پرند جتنے بھی لوگ، جتنی مخلوقیں ہیں، سب کی بات ایک ہی وقت میں سنتا ہے اپنے علم کے حساب سے۔ اللہ کے سوا تو کوئی کارساز نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، اور جو اس سے دور جاتا ہے اس کی اپنی ہی بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندو میں تو اتنا قریب ہوں۔ تو پکارنے والے کبھی کسی کو پکارتے ہیں اور کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو حاضر ناظر جانتے ہیں اور کبھی کسی کو حاضر ناظر جانتے ہیں، لیکن حاضر و ناظر آل وقت میں ہر کسی کی سننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف و اختیار ہو اور وہ پناہ بھی دینے والا ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ بھی نہ دے سکے؟ اگر تمہیں علم ہے تو جواب دو۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ فرما دیں کہ پھر تم کیوں دیوانے بنے پھرتے ہو؟ یعنی اگر مشرکوں سے بھی یہ پوچھا جائے کہ کائنات میں وہ کون ہے جس کا تصرف و اختیار ہے ہر چیز پہ، اور جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا بھی نہ ہو سکے، تو وہ اللہ کو، یعنی وہ یہ بات کریں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ ہی ہر کام کرتا ہے، مکے کے مشرک بھی یہی بات کہتے تھے
کہ اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت؟ کبھی کسی کے دربار پر اور کبھی کسی ولی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی نانگے شاہ کو ولی بنا لینا اور کبھی کسی کو بنا لینا، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ کبھی ولیوں کو ہی مددگار بنا لینا، کبھی نبیوں کو ہی مددگار بنا لینا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد،